السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اس سے ہمیں یہ بات یقینی طور پہ سمجھنی چاہیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگی جو میرے آپ کے حبیب اور میرے آپ کے ہادی اور میرے آپ کے سید اور میرے آپ کے رسول اور میرے آپ کے راہبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ پوری کوشش کرے کہ اس کی نماز وہ سنت نبوی کے مطابق ہو۔ ہم نے پچھلی مجالس میں آپ حضرات کے سامنے نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے تکبیر سے نماز کو شروع کیا اور پھر اس کے بعد دعائے استفتاح یعنی نماز شروع کرنے کی دعائیں، جو ایک سے زیادہ دعائیں آپ کو سکھائی۔ پھر اس کے بعد آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے، جسے تعوذ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا جیسا کہ دوسری حدیث میں وارد ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ نماز کے اندر چونکہ قرات کرنا ضروری ہے، اور میرے آپ کے حبیب اپنی نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔ ہم نے سورۃ فاتحہ آپ کو پڑھائی بھی ہے اور ترجمے کے ساتھ سکھائی بھی ہے، تو امید ہے آپ حضرات اسے یاد کریں گے ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ صحیح طرح صحیح معنوں میں نماز سے فائدہ اٹھا سکیں اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے ایمان کو چارج کر سکیں اور اپنے ایمان کو بڑھا سکیں۔ ہر نمازی ہر حالت میں سورۃ فاتحہ نماز میں ضرور پڑھے گا، خواہ وہ امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا ہو، چونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ صحیح بخاری کتاب الاذان باب وجوب القراءۃ للامام والماموم، باب قراءت کے واجب ہونے کا امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی، امام کے لیے بھی اور ماموم کے لیے بھی، اور ماموم سے مراد مقتدی، امام پر بھی واجب ہے اور مقتدی پر بھی واجب ہے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 756 ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 394 ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث ہے، جسے یہ صحابی روایت کرتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے نماز اس بندے کی جو سورۃ فاتحہ کی قرات نہیں کرتا، جو سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ بھی ضرور پڑھیں، اور یہ جاہرن پڑھنا یعنی اونچی پڑھنا نبی کریم سے ثابت نہیں ہے، سرن پڑھنا چاہیے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو آغاز ہے وہ آپ الحمدللہ سے کرتے تھے۔ جب آپ قرات کا آغاز کرتے تو الحمدللہ سے آغاز کرتے تھے، لیکن سرن سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے، جو کہ امام المحدثین بھی ہیں اور تمام حدیث بیان کرنے والوں کے پیشوا بھی ہیں، یہ باب قائم کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کی قرات امام اور مقتدی پر تمام نمازوں میں فرض ہے، خواہ وہ حضر میں ہو یا سفر میں ہو، جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ یہ پورا باب قائم کیا ہے امام بخاری نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ تو امام کے پیچھے جب امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو یا فاتحہ پڑھ رہا ہو تو پھر بھی سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، فثقلت علیہ القراۃ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرات ہے وہ بھاری ہو گئی، بوجھل ہو گئی۔ فلما انصرف، جب آپ نے اپنا سلام پھیرا، نماز سے پیچھے مڑے، قال انی لاراکم تقرؤون وراء امامکم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔
تقرؤون وراء امامکم، آپ اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ قال قلنا اجل، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو وہ پوری تلاوت کرتے ہیں۔ نام اجل یا رسول اللہ، ان لنفعل هذا، ہم ایسے کرتے ہیں، یعنی ہم تو پوری قرات کرتے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا تفعلوا، نبی کریم نے فرمایا فلا تفعلوا الا بام الکتاب، کچھ نہ پڑھو سوائے سورت یہ مدینے کی بات ہے، چونکہ جماعت کہاں فرض ہوئی ہے؟ مدینہ میں، مکہ میں تو جماعت ہی فرض۔ اور جس آیت کی بنیاد پر لوگ فاتحہ پڑھنے سے روکتے ہیں وہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ جب قرآن پڑھا جائے اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تھی اور یہ جماعت مدینہ میں فرض ہوئی، اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، اور یہ آیت اس وقت نازل ہو چکی تھی۔ اگر اس آیت کے پیش نظر اگر فاتحہ پڑھنے سے بھی روک دیا جاتا ہوتا تو اللہ کے رسول قطعاً یہ نہ فرماتے لا تفعلوا الا بام الکتاب، کچھ نہ پڑھو سوائے سورت۔ آپ نے باقی قرات سے تو روکا ہے، لیکن فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ نے فرمایا، اور فاتحہ پڑھنے کا آپ نے فرمایا کچھ نہ پڑھو سوائے سورت فاتحہ کی۔ کیوں؟ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے اس وقت کے مقتدیوں کو کہا، جو آپ کے پیچھے کھڑے تھے مقتدی، اور جو آپ کے پیچھے قرات کر رہے تھے۔ تو اب اتنی کلیئر حدیث سید ابن حبان کی حدیث ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، تو جس سے شیخ شعیب الارناؤت نے صحیح لغیر ہی قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث کی موجودگی میں ہم یہی کہیں گے کہ امام کے پیچھے بھی اگر کوئی کھڑا ہے تو اسے بھی سورت فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے اپنے مقتدیوں کو یہ کہا کچھ نہ پڑھو سوائے سورت فاتحہ۔ سورت فاتحہ صرف ایک رکعت میں پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی شاید سے سمجھے چونکہ اگر فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی تو ایک رکعت میں پڑھ لیتے اور باقی رکعت میں پڑھنے کی ضرورت، ایسی بات نہیں ہے۔ سورت فاتحہ کی ہر رکعت میں قرات کرنا اور پڑھنا لازمی ہے، ایک رکعت میں پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو نماز کا طریقہ بتایا تو آپ نے فرمایا اذا استقبلت القبلۃ فکبر، جب آپ قبلہ کی طرف منہ کریں تو اللہ اکبر کہیں، ثم اقرأ بأم القرآن، اور پھر ام القرآن کی قرات کریں، پھر ام القرآن کی، ام القرآن سے کیا مراد ہے؟ سورۃ فاتحہ۔ ثم اقرأ بما شئت، اور پھر اس کے بعد جو مرضی آپ پڑھیں، قرآن مجید کی باقی حصے کی تلاوت آپ جو جہاں سے چاہیں آپ پڑھیں۔ ثم مسنا ذلك فی کل رکعت، اور پھر اس طرح تو نہیں، آپ نے ایک رکعت کا طریقہ بتانے کے بعد فرمایا ثم مسنا ذلك فی کل رکعت، پھر ہر رکعت میں ایسے کہا، پھر ہر رکعت میں ایسے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے، صرف ایک رکعت میں فاتحہ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ جب آپ نئی رکعت پڑھیں گے آپ کو نئے سرے سے فاتحہ پڑھیں گے۔ فاتحہ کی قرات میں ہمیں جو سنت طریقہ ملتا ہے، ہر آیت کو الگ الگ پڑھنا چاہیے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ سیدہ ام سلمہ، یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے، اور آپ ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں۔ فرماتی سنن ابی داؤد میں حدیث ہے یقطع قراءتہ آیۃ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کی جب قرات کرتے تھے تو آپ ہر آیت کو جدا جدا پڑھتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک آیت کر کے آپ پڑھتے تھے، بحیثیت امام آپ پڑھاتے تھے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ فاتحہ کی قرات کے اوپر پٹا نہیں چڑھانا چاہیے، بلکہ ایک ایک آیت پڑھنی چاہیے۔ یہ طریقہ جو ہم اختیار کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آپ سانس بھی جا کے آخر پہ لیں،
یہ سنت طریقہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءتہ آیتاً آیا، آپ ایک ایک آیت کر کے پڑھتے تھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سمجھ آگئی بات کی؟ تو یوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقہ تھا فاتحہ پڑھنے کا. بعض لوگ قرات کرتے ہوئے 2-2 3 آیات ملا کر جو ایک سانس میں پڑھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت طریقہ نہیں. آپ حضرات بھی جب نماز میں کھڑے ہوں، آپ بھلے سنتے پڑھ رہے ہیں یا آپ نفل پڑھ رہے ہیں یا آپ وتر پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ فاتحہ کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ رک رک کے پڑھنا چاہیے. فاتحہ کے اختتام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہنا بھی ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے جب فاتحہ کی قرات مکمل کرتے تو کیا فرماتے؟ آمین آمین. یہ نہیں ہے آمین نہیں کہنا چاہیے، میم پر شد پڑھنا غلط ہے. آمین. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے. صحیح بخاری میں کتاب الاذان باب جہر الماموم بالتامین، باب ہے مقتدی کے اونچی آمین کہنے کا. باب جہر کہتے ہیں اونچی آواز سے کہنا. جہری نماز اس لیے کہتے ہیں مغرب کو اور عشاء کو اور فجر کو کہ اس میں قرات کیسے ہوتی ہے؟ اونچی کہتے. تو باب جہر الماموم بالتامین، باب مقتدی کے اونچی آمین کہنے کا. مقتدی کے اونچی آمین کہنے کا یہ صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے. نبی کریم فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، فقولوا آمین، تو تم کہو آمین. یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا، آمین کہنے کا یہ حکم ہے. فقولوا آمین، قول کی جمع ہے قولو. قولو تم کہو، کیا کہو تم؟ آمین. تو جماعت میں امام بلند آواز سے قرات اگر کر رہا ہے، امام اور مقتدی دونوں کو بلند آواز سے کیا کہنا چاہیے؟ آمین کہنا چاہیے. آمین کہنا چاہیے. اللہ کے رسول کی سنت اور طریقہ یہ ہے. اور ویسے بھی اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. ثواب کتنا ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ آمین کہنے کا ثواب کوئی بتائے گا؟ اللہ کے فرشتے اس میں شامل ہوتے ہیں یا اس کو لینے کے لیے؟ نہیں، یہ بات نہیں. کوئی آدمی صحیح بخاری میں حدیث ہے بھائی، اور میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے. اس باب میں سنائی ہے کہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، ایک لفظ پہ اللہ پورے گناہ معاف کرتا ہے. صرف ایک لفظ ہے اور اب پورے گناہ معاف کر دیتا ہے. چھوٹی سی نیکی ہے یا بڑی نیکی؟ صرف ادائیگی کے اعتبار سے ایک ہی لفظ ہے صرف. صحیح بخاری میں من وافق تامینہ تامین الملائکۃ، جس بندے کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز کے برابر ہوگی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دے. یہ آمین کا ثواب ہے، آمین کہنے کا ثواب ہے. اور نبی کریم فرماتے ہیں فقولوا آمین، تم آمین کہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اونچی آواز سے خود بھی کہتے تھے اور آپ کے مقتدی بھی اونچی کہتے تھے. جس کی آمین کی آواز، جس کی آواز نکلی نہیں ہے، جس نے کہا یہ اس نے کہا آمین کہہ گئے تو وہی جو بولے گا نا. اور دوسری حدیث بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین. مدینہ کے یہودی مسلمانوں کی دو چیزوں سے بڑے چڑھتے تھے اور بڑا حسد کرتے تھے.
مدینہ کے یہودی، امی عائشہ فرماتی ہیں مدینہ کے یہودی مسلمانوں کے دو کاموں سے بڑا چڑھتے تھے، دو کاموں سے بڑا چڑھتے تھے، ایک آمین پہ اور دوسرا السلام علیکم کہتے۔ مجھے میرے عزیزو، اور بڑی موٹی سی بات ہے، سمجھ آنی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی دل میں آمین کہے گا تو اسے چڑھ آئے گی۔ ایک بندہ جلتا ہے آمین کی آواز سے، لیکن آپ دل میں کہہ رہے ہیں، امام بھی اور مقتدی بھی، جیسے ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمارے ہاں تو چپی ہوتی ہے نا جی۔ اگر آواز ہی نہیں آئے گی تو یہودی سنیں گے کیسے؟ آواز ہی نہیں آئے گی تو چڑھیں گے کیسے؟ اس کا معنی ہے کہ وہ سنتے تھے تو چڑھتے تھے نا۔ یہودی مسلمانوں کی دو چیزوں پہ بڑی حسد کرتے تھے اور چڑھتے تھے، ایک آمین پہ اور دوسرا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان آمین کیسے کہتے تھے؟ اونچی کہتے تھے، اور اتنی اونچی کہتے تھے کہ مسجد نبوی میں گونج پڑتی تھی آمین کہنے کی۔ اور یہ امام بخاری نے باب بھی قائم کیا ہے مقتدی کی آمین کہنے کا، امام کی آمین کہنے کا، دونوں باب قائم کیے، امام بھی اونچی کہے گا اور مقتدی بھی اونچی کہے گا۔ تو فاتحہ کے اختتام پہ آمین اونچی کہنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ فاتحہ کے بعد اگر کوئی شخص سورت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یقیناً پڑھ سکتا ہے، جہاں سے مرضی پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ سورت بقرہ سے لے کر والناس تک کہیں سے بھی فاتحہ کے بعد اضافی قرات اسے کہتے ہیں، یا زائد قرات اسے کہیں، یا فاتحہ کے علاوہ قرات وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ دلیل نبی کریم کا یہ فرمان ہے، صحیح ابن حبان میں حدیث ہے اذا استقبلت القبلۃ فکبر، جب آپ اپنا قبلہ رخ ہو جائیں اور قبلہ کی طرف منہ کر لیں تو اللہ اکبر کہیں، ثم اقرأ بأم القرآن، اور پھر ام القرآن کو پڑھیں، ثم اقرأ بما شئت، اور پھر جو چاہیں آپ پڑھیں، فقرأوا ما تيسر من القرآن، یہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں سے جو بھی آپ کو میسر اس کی تلاوت کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاتحہ کے بعد زائد قرات کرتے تھے۔ ایک رکعت میں کتنی قرات کرنی چاہیے؟ ایک رکعت میں ایک سے زیادہ صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ کوئی شخص اگر آخری 10 صورتیں پڑھنا چاہتا ہے، سنتوں میں پڑھنا چاہتا ہے، فرضوں میں پڑھنا چاہتا ہے تو جائز ہے، اس کے لیے کوئی حرج کی بات، جتنی زیادہ قرات کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ ایک سے زیادہ قرات بھی کی جا سکتی ہے۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد پڑھی تو آپ نے ایک رکعت میں سورت بقرہ پڑھی، پھر سورت نساء پڑھی، اور پھر سورت آل عمران پڑھی۔ بقرہ پڑھی 2.5 پاروں کی سورت، پھر نساء پڑھی، اور پھر آل عمران پڑھی۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سن لیجئے گا، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بقرہ پڑھی اور پھر نساء پڑھی اور پھر آل عمران پڑھی۔ ترتیب کیسے ہے؟ ترتیب کیسے ہے؟ پہلے بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، اور پھر نساء ہے نا۔ ترتیب یہ ہے نا صورتوں کی، لیکن نبی کریم نے کیسے کیا؟ آپ نے ترتیب کے برعکس پڑھا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ترتیب ہے اس کے برعکس پڑھا ہے۔ آپ نے بقرہ پڑھی، پھر نساء پڑھی، اور پھر آل عمران پڑھی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر نماز کی قرات میں صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو بھی جائے تو پھر بھی نماز میں سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ امام کو لقمہ دینے کی ضرورت، بعض کا جو ساتھی جن کو نہیں پتہ چلتا صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور جب صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے ہوتی ہے تو پیچھے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، تو سبحانہ کہنے کی ضرورت، ہاں افضل ہے اگر صورت ترتیب سے پڑھی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی ترتیب کے برعکس بھی ہو جائے تو اس سے نماز کی ادائیگی کو فرق نہیں ہوگا۔ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز میں 3 صورتیں پڑھی، ایک رکعت میں آپ نے زیادہ صورتیں، 3 صورتیں اور لمبی صورتیں پڑھی، اور یہ تہجد کی نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ایک رکعت میں اگر کوئی شخص سورت کا کچھ حصہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس کو پوری سورت یاد نہیں، یا اس نے نئی سورت شروع کی ہے اور اس نے آدھی سورت پڑھی ہے تو بھول گیا ہے، اور آگے اس کو نئی سورت قرآن یاد نہیں آ رہا ہے تو وہ رکوع میں جا سکتا ہے، اس کو سورت مکمل کرنا ضروری
یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. سیدنا عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ میں نماز فجر پڑھائی اور اس میں سورۃ مومنون کی قرات شروع کی. پھر جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر پہنچے تو آپ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے. سورۃ مومنون آپ نے مکمل نہیں کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کھانسی آئی اور آپ وہاں رکوع میں چلے گئے تو پوری سورت اگر نہیں بھی پڑھ رہا اپنی فاتحہ کے علاوہ قرات میں تو پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ بھی جائز ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. کسی وجہ سے اگر بیچ میں قرات چھوڑی جا سکتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں. اگر آپ نے ایک سورت شروع کی اور آپ سورت مکمل نہیں بھی کر پائے تو آپ اپنی قرات کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. فاتحہ کے بعد صرف ایک آیت پڑھنا بھی جائز ہے. آپ کو صرف ایک آیت بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کی وہ نماز درست ہوگی. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا اصبح بآیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام کیا حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور آپ نے ایک آیت ساری رات ایک آیت ہی پڑھی. ساری رات ایک آیت یا صبح ہوگی اور آپ ایک ہی آیت پڑھتے رہے تو ایک آیت کو بار بار پڑھنا بھی، اگر آپ کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں اور آپ رات کا قیام کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ سورۃ اخلاص کو بھی آپ 100 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. رات کی نماز میں یا تہجد کی نماز میں ایک شخص کو اگر قرآن یاد نہیں اور ایک آیت کو بار بار پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ایک سورت دونوں رکعت میں پڑھنا بھی جائز ہے. آدھی سورت ایک رکعت میں اور آدھی سورت دوسری رکعت میں پڑھنا بھی جائز ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہوں نے یقرأ فی الصبح اذا زلزلت الارض وفی الرکعتین کلتیہما. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے صبح کی نماز میں سورۃ زلزلال کو 2 رکعتوں میں پڑھا. 2 رکعتوں میں پڑھا تو ایک سورت کو 2 رکعتوں میں پڑھنا بھی جائز ہے. جیسے عام طور پہ ہم بعض لمبی سورتوں کو عشاء کی نماز میں لوگ پڑھتے ہیں تو ایک سورت کو 2 رکعتوں میں پڑھنا بھی جائز ہے اور یہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے. سورتیں ترتیب سے پڑھنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے. ترتیب سے پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے. آپ کی عمومی طور پہ روٹین ترتیب سے پڑھنے کی تھی لیکن اگر کسی وجہ سے ترتیب بھول بھی گئی ہے اور آگے پیچھے ہو بھی گئی ہے تو پھر بھی نماز درست ہوگی اور جائز ہوگی. جیسا کہ حضرت حذیفہ کی حدیث ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اپنی نماز پڑھی اور سورۃ بقرہ سے اپنی قرات کا آغاز کیا اور پھر سورۃ نساء کو شروع کیا اور اسے مکمل پڑھا اور پھر آل عمران کو شروع کیا اور اسے مکمل پڑھا. تو اس سے پتہ چلا کہ سورتوں کی ترتیب ضروری اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. فرض نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز دیکھ کے پڑھنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے چونکہ آپ نے امام کا حق، امامت کا حق اسے دیا ہے جو قرآن سب سے زیادہ جانتا ہو. جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو اسے امامت کا حق ہے. اس لیے وہ امامت کا مستحق ہے جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اور قرآن اچھی طرح یاد ہے اور قرآن خوبصورت آواز سے پڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز میں تو قرآن بھی دیکھ کے پڑھنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. لیکن ایسی بستی جس میں کوئی قرآن جس کو یاد ہی نہیں اور وہاں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو قرآن کی کوئی صورت یاد ہو تو پھر ایسی بستی میں یا ایسے علاقے میں اگر مجبوری کی حالت میں اگر کوئی فرض نمازوں کے اندر بھی قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر جب حافظ موجود ہے اور زبانی پڑھنے والا موجود ہے تو پھر یقیناً اسی حافظ کو ہی امام مقرر کرنا چاہیے جس کو قرآن مجید یاد ہونا چاہیے. نفل نماز میں بھی اگر کوئی تراویح کی نماز میں قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. امی عائشہ کے غلام تھے ذکوان، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی امامت کرواتے تھے. کانت عائشہ تو یومھا عبدھا ذکوان، امی عائشہ کی امامت ان کا غلام ذکوان کرواتا تھا اور قرآن مجید سے دیکھ کے کرواتا تھا. لہذا تراویح کی نماز میں یا نفل نماز میں اگر کوئی شخص دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا دیکھ کے پڑھنا بھی جائز ہے. ایک شخص کو اگر زبانی صورتیں یاد نہیں ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں لمبی قرات کروں، سورۃ بقرہ پڑھوں، سورۃ آل عمران پڑھوں یا زیادہ قرآن اپنی تہجد کی نماز میں پڑھوں تو اس کو دیکھ کے پڑھنا جائز ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ کے غلام کا یہ عمل موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحہ کی قرات مکمل کرتے، فاتحہ کی قرات کے شروع میں بھی اور قرات کے بعد بھی تھوڑی دیر خاموش رہا کرتے تھے.
قرات کے شروع میں جو خاموشی ہے، یہ دو سکتے اللہ کے نبی کرتے تھے. ایک تو سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے، اللہ اکبر اور قرات کے مابین کچھ دیر خاموش رہتے تھے. اور پھر آپ کو ہم نے وضاحت سے بتایا بھی تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا نبی کریم کہ حضور آپ اپنی خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو اس پہلی خاموشی میں تو آپ نے بتا دیا کہ میں سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. آپ یہ پڑھا کرتے تھے. حضرت جابر بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سکتے فرمایا کرتے تھے، ایک نماز کے شروع میں قرات سے پہلے اور دوسرا قرات سے فارغ ہو جاتے. رکوع سے پہلے آپ تھوڑی دیر خاموش رہتے اور پھر اپنی نماز کو مکمل کرتے تھے. لیکن یہ سکتہ اتنا لمبا نہیں ہوتا تھا کہ اس میں سورۃ فاتحہ کی قرات مکمل کی جائے. عام طور پہ کچھ لوگ اس خاموشی میں قرات کو پڑھتے ہیں، لیکن درست یہی ہے کہ سورۃ فاتحہ کی قرات امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو وہ نبی کریم کے فرمان کے مطابق حضرت ابو ہریرہ نے جب اپنے شاگرد سے کہا تھا کہ جب میں امام کے پیچھے ہوں تو کب پڑھوں، تو فرمایا اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، اے فارسی اس کو اپنے دل میں پڑھا کر. یعنی آپ ایسا آواز سے امام کے پیچھے اس کو پڑھیں گے. اس سکتے میں پڑھنے کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات کا فاتحہ کے بعد کی قرات کا یہ معمول ہوا کرتا تھا اور آپ یوں پڑھتے تھے. بعض قرآن کی آیات کو پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کا جواب بھی دیتے تھے. سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح، اللہ کے نبی جب ایسی آیت کو پڑھتے جس میں سبحان اللہ کا ذکر ہوتا یا سبح کا ذکر ہوتا یا سبح اسم ربک الاعلی کا ذکر ہوتا تو اللہ کے نبی تسبیح بھی کرتے تھے. جیسے سبح اسم ربک الاعلی تو آپ سبحان اللہ کہا کرتے تھے. وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوال والی آیت کے ساتھ گزرتے تو آپ اللہ سے سوال بھی کرتے. اللہم اجعلنا منہم، جیسے جنت کا تذکرہ ہے کہ متقی لوگوں کے لیے جنت ہے تو آپ پھر بیچ میں یہ دعا کرتے تھے اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، اور جب کسی پناہ کی آیت سے گزرتے تو آپ پناہ بھی مانگتے تھے. جہنم کا ذکر ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہ میں تو اس سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. تو اعوذ باللہ پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ اعلیٰ کی پہلی آیات کے جواب میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا بھی جائز ہے. سب اسم ربک الاعلیٰ تو آپ کہہ سکتے ہیں سبحان ربی سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض آیتوں کا جواب اپنی قرات میں دیتے تھے. کتنی قرات، کتنی آواز سے قرات کرنی چاہیے یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے. نمازی کو قرات اور دعائیں اتنی اونچی آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف ہو. آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو یوں نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا انت. یہ طریقہ درست نہیں. آپ تو اپنی پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ والے بندے کی نماز متاثر ہو رہی ہے تو آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ایسا پڑھنا، ہاں اکیلے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تہجد کی نماز ہے تو آپ ٹھیک ہے اس میں آواز اپنی اس قدر کر سکتے ہیں، اونچی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سنوا سکتے ہیں. اونچی قرات بھی نہ کریں کہ آپ کی جو ہے نا وہ پورے روم والے اٹھ جائیں، لیکن اتنی آہستہ بھی نہ کریں. اکیلے آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو لیکن جب پوری مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا چاہیے. آپ کی آواز بس آپ کی زبان اور ہونٹ ہلنے چاہیے لیکن آواز باہر نکلنی چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. سنن نبی داؤد میں حدیث سے ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ، کہ قرات کے وقت تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر اپنی آواز کو بلند نہ کرے، اپنی آواز کو بلند نہ کریں. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہونٹ بند کر کے قرات کرنی چاہیے. یہ بات غلط ہے. جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. بالکل آپ ہونٹ بند کر کے یہ طریقہ ٹھیک نہیں. پڑھنا اسے کہتے ہیں کہ اس میں ہونٹ ہلنے چاہیے. سمجھ آئی بات کی؟ زبان اور ہونٹ اس کے ہلنے چاہیے. یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تو آپ کی داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کرتے تھے تو آپ کی داڑھی حرکت کرتی تھی. داڑھی تبھی حرکت کرے گی جب آپ کا منہ ہلے گا، منہ چلتا ہو. تو اس بات کی علامت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ بند کر کے قرات نہیں کرتے تھے
بلکہ اللہ کے رسول ظہر کی نماز میں صحابہ آپ کی داڑھی کے ہلنے سے اندازہ لگاتے تھے کہ آپ نماز میں قرات کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ چپ کر کے کھڑے ہو جانا نماز میں یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ کے ہونٹ بھی ہلنے چاہیے اور آپ کی زبان بھی ہلنی چاہیے. آخری 2 رکعتوں میں قرات کے حوالے سے بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرات کرنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے. اگر کوئی عام طور پہ نبی کریم کی روٹین یہ تھی کہ آپ پہلی رکعت کے بعد فاتحہ کے بعد سورت ملاتے تھے، دوسری رکعت میں بھی فاتحہ کے بعد سورت ملاتے تھے، لیکن تیسری اور چوتھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح ثابت ہے. صرف آپ فاتحہ پہ اکتفا بھی کر سکتے ہیں اور آپ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا چاہیں تو وہ ملا بھی، تیسری اور چوتھی میں بھی ملا سکتے ہیں. حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر فی الاولیین بام الکتاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں ام الکتاب کی تلاوت کرتے تھے. کس کی؟ سورۃ فاتحہ کی. وسورتین، اور 2 سورتیں ساتھ ملاتے تھے. وفی الرکعتین الاخریین بام الکتاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری 2 رکعتوں میں صرف ام الکتاب پڑھتے تھے، یعنی صرف سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے. تو یہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے. اللہ کے رسول ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت کو ملاتے تھے اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پہ اکتفا کرتے تھے. آپ کا عام معمول یہی تھا. سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الظہر فی الرکعتین الاولیین فی کل رکعت قدر 30 آیۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیتوں کے برابر پڑھتے تھے. ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیتوں کے برابر پڑھتے تھے. وفی الاخریین نصف ذالک، اور دوسری 2 رکعتوں میں اس سے آدھا، کم نہیں، اس سے آدھا. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری 2 رکعتوں میں بھی 15 آیتوں کے برابر تلاوت کرتے تھے. دوسری 2 رکعتوں کے اندر بھی 15 آیتوں کے برابر تلاوت کرتے تھے. وفی العصر فی الرکعتین الاولیین فی کل رکعت قدر قرأت 15 آیۃ، اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں 15 آیتوں کے برابر قرأت کرتے تھے. ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں کتنا؟ 30. ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں کتنا؟ 15 کے برابر. اور دوسری 2 15 سے آدھی، کم نہ کہیں آدھی کہیں، اور آدھی کہیں گے تو پھر تقریباً کتنی آیتیں بنتی ہیں؟ 15 آیتیں بنے گی نا. اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں 15 کے برابر قرأت کرتے تھے، اور دوسری 2 رکعتوں میں اس سے، اور 15 سے آدھا کریں گے تو کتنی آیتیں ہوں گی؟ 7 آیتیں تو بنتی ہیں پھر بھی. تو یہ دلیل ہے صحیح مسلم کی یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری 2 رکعتوں میں بھی قرأت کرتے تھے. اور اگر کوئی نہ بھی کرے دوسری 2 رکعتوں میں تو اس کی نماز مکمل ہے. لیکن اگر قرآن مجید کسی کو یاد ہے اور دوسری 2 رکعتوں میں پڑھنا چاہتا ہے تو یہ ثواب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ بھی دونوں طریقے ثابت ہیں. صرف فاتحہ پہ اکتفا کرنا بھی جائز ہے، اور فاتحہ کے علاوہ اگر دوسری 2 رکعتوں میں زائد قرأت کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور یہ جائز ہے اور یہ دلیل ہے اسی. تو ابو عبداللہ صنہابی بیان کرتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کی خدمت میں مدینہ میں آیا اور میں نے مغرب کی نماز ان کے پیچھے پڑھی. تو انہوں نے پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ قصار مفصل میں سے ایک سورت پڑھی، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو میں ان کے قریب ہو گیا، اور قریب تھا کہ میرے کپڑے ان کے کپڑوں کو چھو لیتے. میں نے سنا کہ انہوں نے سورۃ فاتحہ کی قرأت کی اور پھر آیت کی تلاوت کی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ تیسری رکعت ابو بکر صدیق نے فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھی، اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی قرأت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا. صرف فاتحہ پہ اکتفا کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تیسری اور چوتھی میں قرأت بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق کا یہ عمل بھی موجود ہے. نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر جب اکیلے نماز پڑھتے تو 4 رکعتوں میں قرأت کرتے. عبداللہ بن عمر جب اکیلے نماز پڑھتے تو 4 رکعتوں میں قرأت کرتے تھے. ہر رکعت میں ام القرآن فاتحہ کے ساتھ قرآن مجید کی کوئی ایک سورت بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ موطا امام مالک میں یہ حدیث، یہ ان کا اثر موجود ہے.
تو یہ نافع تابی ہے، اور تابی چونکہ صحابہ کرام عبداللہ بن عمر کے شاگرد بھی ہیں، تو یہ 4 رکعتوں کے اندر سورت ملاتے تھے، تو یہ بھی جائز ہے کہ دوسری 2 رکعتوں کے اندر بھی آپ سورت ملا سکتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کا طریقہ اور پھر رکوع کی دعائیں انشاءاللہ آئیں گی۔